عورت کی زندگی ایک کٹپتلی کی طرح ہے جو انگلیوں کے چلنے کی محتاج ہے۔ پہلے وہ اپنے باپ بھائیوں کے ہاتھوں کی کٹپتلیاں بنتی ہیں اور پھر شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کی۔ ماں باپ تو شادی کے فرض سے ادا ہو کر بیٹی کو بھول جاتے ہیں۔ سسرال میں بیٹی پر ظلم ہو یا اس کو جان سے مار دیا جائے، مگر ماں باپ معاشرے میں بے عزتی کے ڈر سے بس ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جہاں بسایا جائے اس جگہ کو آباد کرتے ہیں، نہ کہ اجاڑ کر بے گھر ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ جب بیٹیوں کا رشتہ دیکھتے ہیں تو غالباً سب سے پہلے لڑکے کی جیب پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر وہ بھاری ہو تو رشتہ وہاں ہی پکا ہو جاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک بھاری جیب والے نے طوفان برپا کر دیا تھا۔ میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ ابا مزدوری کرتے تھے تو اماں کڑھائی کا کام کر کے ہم 2 بہن بھائیوں کو پالتی تھیں۔ میرے اماں ابا نہایت سیدھے انسان تھے، دنیا کی چالاکیاں ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ میرے ابا کا مجھ سے بہت پیار تھا۔ ابا میری ہر بات پوری کرنے کی کوشش کرتے اور ہمیشہ کہتے کہ تمہارے لیے میں خوبصورت اور سب سے امیر شخص تلاش کروں گا۔ مجھے اکثر ابا کی باتوں پر حیرت ہوتی کیونکہ میں نے کبھی اتنے اونچے خواب نہیں دیکھے تھے۔ میں ابا کی بات پر مسکرا دیتی۔ نہ جانے ابا کو کون سے دن کا انتظار تھا اور وہ کس بنا پر اتنی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ میں اماں کے ساتھ کڑھائی کروایا کرتی تھی۔ اماں نے اب ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی کیونکہ اماں اب بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ہماری پڑوسن جو کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی ایک روز ہمارے گھر آئی، کہنے لگی بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب اس کے ہاتھ پیلے کر دو۔ اماں کے چہرے پر ایک دم پریشانی چھا گئی، کہنے لگی کہ کوئی اچھا رشتہ ملے تبھی کچھ ہو۔ میری پڑوسن مجھے بہت غور سے دیکھنے لگی، مجھے اس کے دیکھنے میں بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کہتی کہ میں ایک ایسا رشتہ جانتی ہوں جہاں تم بآسانی رشتہ طے کر پاؤ گی، رشتہ بہت اچھا ہے اور لڑکا بھی بہت امیر ہے۔ میں ہمسائی کی بات پر حیران رہ گئی کہ اگر وہ اتنے ہی امیر ہیں تو ہم جیسے غریب گھر میں اپنا رشتہ کیوں کریں گے؟ مگر میری اماں کی تو جیسے آنکھیں ہی چمک اٹھی۔ بادشاہ کی بیٹی بھی بیاہی جا رہی ہو تو بادشاہ کا جی چاہتا ہے کہ اس سے کوئی اونچا مقام والا اس کی بیٹی کو ملے۔ میری اماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ کوئی امیر گھرانہ ہی ان کی بیٹی کو لے جائے جہاں میں راج کروں۔ مگر یہ سب تو نصیب کی بات ہے۔ میں نے بہت سی ایسی نوجوان لڑکیوں کو آسمان سے زمین پر آتے بھی دیکھا ہے اور کچھ کو زمین سے تخت پر بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میں اماں کو سمجھانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پڑوسن کی باتیں کچھ عجیب لگ رہی تھی، اس کا انداز گفتگو بالکل الگ تھا، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور شام میں ابا کے آتے ہی ان کو سب بتا دیا۔ چونکہ ابا بھی میرے رشتے کے انتظار میں تھے اسی لیے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے روز ہی اماں نے پڑوسن کے ہاں لڑکے والوں کو پیغام بھجوا دیا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر لڑکے والے مجھے دیکھنے آ گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکے کو میں بہت پسند آئی تھی۔ مجھے تو کسی انہونی کا احساس ستایا جا رہا تھا، مگر لڑکے نے ہمارے گھر بیٹھے ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی اور جہیز لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا یہ رسم و رواج ہم ختم نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ آج کل لوگ جہیز کے پیچھے سفید پوش لوگوں کی بیٹیوں کو گھر پر بٹھائے ہی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میرے اماں ابا بہت سادہ دل لوگ تھے، سامنے بیٹھے لڑکے کی ہر بات پر آمین کر رہے تھے۔ وقت کا کام ہے، گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے۔ منگنی ہونے کے بعد مجھے کسی صورت سکون نہیں آ رہا تھا، میرا دل ہر وقت بے چین رہتا تھا، مگر میں اماں ابا کی خوشی دیکھ کر خاموش رہتی تھی، پر ان سے اپنے دل کا حال بیان نہ کرتی۔ کچھ نہ دیتے دیتے بھی اماں ابا نے نہ جانے کتنے لاکھ کا قرضہ اٹھا لیا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، وہ میرے تمام شوق پورے کرنا چاہتے تھے۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ گیا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے کسی کے نکاح میں جانا تھا۔ میرا نکاح ہوا تو ہر طرف مٹھائیاں بٹنے لگی، اور پھر رخصتی کا شور ہوا تو اماں ابا نے میرے شوہر کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ میں نے پہلے کبھی شہر کا سفر نہیں کیا تھا، یہ میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ گاؤں میں تو شہر جیسا کچھ نہیں تھا، وہاں رنگ برنگے لوگ اور اتنی گہری روشنی دیکھ کر میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہمارا گاؤں تو بہت خوبصورت اور بہت سادہ سا تھا، اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ شہر گاؤں سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر جو سکون گاؤں کی گلیوں میں تھا وہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں میں نہ تھا۔ میں اپنے شوہر کے گھر گئی تو وہ کوئی گھر نہیں بلکہ محل تھا، جیسا کہانیوں میں پریوں کو ملتا ہے، مگر کہانیوں میں تو پریوں کو کوئی جلاد اٹھا کر لے جاتا ہے، میری کہانی کا جلاد نہ جانے کون تھا۔ میں محل نما بنگلے میں گئی تو ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے، سب مجھ پر پھول ایسے برسا رہے تھے جیسے میری ڈولی نہیں بلکہ میرا جنازہ اٹھا کر لایا جا رہا ہے۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا،
جبکہ میرا شوہر بالکل سنجیدہ تھا، میرے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی، ورنہ جب وہ میرا رشتہ لے کر آیا تھا تب وہ بہت خوش تھا۔ میری ساس بہت ماڈرن تھی، ساڑی میں ملبوس وہ نہ جانے کون کون سی رسمیں ادا کر رہی تھی۔ اتنا سفر کرنے کے بعد اب بیٹھ بیٹھ کے میں بالکل تھک چکی تھی، تھکاوٹ تو میرے چہرے سے عیاں تھی۔ رسمیں ختم ہوئیں تو میری ماڈرن ساس نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ اتنا بڑا کمرہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں وہاں بیٹھی شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ لال جوڑے سے میں اب تھک چکی تھی، کیونکہ جوڑا بھی بہت بھاری تھا، مگر وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں شوہر کا انتظار کرتی اپنے جوڑے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ میں نے اماں سے کتنی ضد کی تھی کہ میں شادی پر لال جوڑا نہیں بلکہ سفید غرارہ پہنوں گی۔ میری بات پر اماں پریشان ہو جاتی تھی، کہتی تھی کہ شگن کا جوڑا لال ہوتا ہے۔ ابھی مجھے سوچتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے آیا اور سیدھا الماری کے پاس چلا گیا۔ اس میں سے ایک شاپر نکال کر میرے پاس آیا۔ شاپر میں شاید کوئی سوٹ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، مگر یہ سوچ کے خاموش رہی کہ شاید مجھے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے سوٹ دے رہا ہے۔ مگر جان تو اس وقت نکلی جب اس نے مجھے سفید سوٹ پکڑایا اور بولا کہ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ شادی کی رات شوہر کمرے میں آیا تو منہ دکھائی میں سفید سوٹ دے کر بولا کہ آج سے تو عدت گزارے گی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو اپنے زندہ ہونے کے بعد بھی میری عدت گزروانا چاہ رہا تھا۔ میری زبان تو جیسے تالو سے جا لگی تھی۔ میں نے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کون شوہر اپنی بیوی سے شادی کی پہلی رات عدت میں بیٹھنے کی باتیں کرتا ہے؟ عدت کا لفظ سن کر تو میری روح کانپ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کی لمبی زندگی کے لیے دعا کی اور ان سے وجہ جاننی چاہی، پر شوہر بولا کہ اگر بات نہ مانی تو طلاق دے دوں گا۔ میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا شوہر خاموشی سے میرے پاس سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان کن حالت میں کبھی اپنے لال جوڑے اور کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے سفید جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے میرے دماغ میں اماں کی کہی بات آ گئی کہ شادی کے بعد سفید جوڑا تو پہننے کی کبھی بھی خواہش نہ کرنا، یہ وہ رنگ ہے جو سہاگن نہیں پہنتی۔ مجھے اماں کی بہت زیادہ یاد ستانے لگی۔ نہ جانے اماں نے کیسے گھرانے میں مجھے بیاہ دیا تھا۔ میں آنسو بہاتی اپنے لال جوڑے پر آخری نگاہ ڈالتی اٹھی اور کپڑے تبدیل کر لیے۔ عدت کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ہر ایک سے پردہ کیا جاتا۔ میں وہ بد نصیب عورت تھی جو شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بھی عدت گزار رہی تھی، اور اس میں میرے شوہر کی مرضی شامل تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے شکوہ ہونے لگا، کیوں مجھ سے نہ جانے کیا کروا رہا ہے، مگر طلاق کے خوف سے میں نے وہی کیا جو میرا شوہر چاہتا تھا۔ طلاق لے لیتی تو گاؤں والے میرے اماں ابا کا جینا حرام کر دیتے، اسی لیے اب کی بار بھی مجھے ایک بیٹی ہونے کے ناطے خاموش رہنا پڑا۔ لوگوں کا کام ہے بولنا، باتیں بنانا، مگر وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان کی زبان کے جوہر سے بچنے کے لیے بیٹیاں نہ جانے کون کون سی تکلیفیں اور پریشانیاں اپنے سسرال میں برداشت کرتی ہیں۔ کچھ تو مار پیٹ اور نہ جانے کیا کیا ظلم برداشت کرتی ہیں، مگر لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی۔ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں شوہر طلاق نہ دے دے اور آس پاس کے لوگ ان کا جینا مشکل نہ کر دیں۔ ناچار میں اپنے زندہ شوہر کی عدت گزارنے لگی۔ میرا ایک ہی دیور تھا، مگر وہ کبھی گھر میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری ماڈرن ساس مجھے کمرے میں کھانا دینے آتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ میں نے جب اپنی ساس سے کچھ کہنا چاہا تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑ کر مجھے خاموش رہنے کو کہتی۔ مجھے اپنی ساس کی یہ حرکت کچھ مشکوک سی لگتی تھی، جیسے وہ کوئی راز جانتی ہو مگر مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے شادی کی رات کے بعد اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اکثر اپنے شوہر کی یاد ستاتی تو خود کو سمجھا بہلا کر کسی سے کچھ ذکر نہ کرتی۔ عدت کا دوسرا مہینہ تھا۔ گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ اچانک سے باہر سے رونے کی آوازیں آنے لگی، مگر مجھے کمرے سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں نے رونے کی آوازیں سن کر ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس بیٹھی رو رہی تھی، اور چارپائی پر نہ جانے کس کا وجود پڑا تھا۔ اب تو میرا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پورا دروازہ کھولا تو میری ساس زور زور سے چلانے لگی، کہنے لگی مبارک ہو، تو عدت سے باہر آ گئی ہے، تیرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ آس پاس کچھ اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ یہ تو کتنی بد نصیب ہے، تو نے اپنے شوہر کے مرنے سے پہلے ہی سفید جوڑا پہن لیا اور عدت میں بیٹھ گئی، تجھ جیسی بہو تو خدا کسی کو نہ دے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
نہ جانے کیوں لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ میں ساس کے پاس گئی اور چارپائی پر سے کپڑا ہٹایا تو میری جان لبوں پر آ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان کر 2 مہینے عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ جب یہ اچانک شوہر فوت ہو گیا، میں بہت روئی، پر یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ اس کے مرتے ہی اس کو جلدی سے دفنا دیا گیا اور پھر سب خوشی منانے لگے۔ مجھے بھی دلہن کا لباس پہنا کر کمرے میں بٹھا دیا۔ یہ کیسے عجیب لوگ تھے، جب شوہر زندہ تھا تو سفید کپڑے پہنا کر عدت میں بٹھا دیا گیا تھا، اور جب مجھے عدت کرنی تھی تو مجھے دوبارہ سے دلہن بنایا گیا تھا۔ مگر اب کی بار میں خاموش نہ رہی اور ساس سے کہنے لگی کہ مجھے نہیں بننا دلہن، میں اپنے شوہر کی بیوہ ہوں، اسی لیے میں دوبارہ لال جوڑا کبھی نہیں پہنوں گی۔ ابھی تو مجھے اپنے شوہر کی عدت کرنی ہے۔ اور آپ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے مرنے پر اتنی خوش ہے؟ مگر میری ساس کی بات سن کر میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جب میری ساس نے کہا کہ وہ تو میری سوتن کا بیٹا تھا، میرا بیٹا ہوتا تو اس کے زندہ رہنے کے بعد کبھی تمہیں عدت میں بیٹھنے کو نہ کہتی۔ مجھے تم شروع سے بہت پسند تھی، مگر میرا مقصد تمہیں بیاہ کر لانے کا کچھ اور ہی تھا، کیونکہ اب تمہارا سابقہ شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، تو اب تمہیں میرے سگے بیٹے کی بیوی بنایا جائے گا، اور تم پر عدت واجب نہیں ہے کیونکہ تمہارے شوہر نے آج تک تم سے کبھی بات بھی نہیں کی۔ میں خاموشی سے آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ساس کہہ رہی ہیں وہ حقیقت ہے یا جھوٹ۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنے میکے واپس جانا چاہتی ہوں، مگر میری ساس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں واپس میکے گئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں اپنی ساس کی دھمکی پر بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی بات مان لی اور ان کے دوسرے بیٹے سے نکاح کر لیا۔ اب کی بار بھی مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اب مجھ پر پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ روپ آیا تھا۔ مگر جان تو تب نکلی جب کمرے میں ساس کا دوسرا بیٹا آیا۔ میں گھونگھٹ نکالے بستر پر بیٹھی تھی جب اس نے آتے ہی میری چوڑیوں سے آہستہ آہستہ کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے میرا ہاتھ زور زور سے جھٹکنا شروع کیا تو میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میرے سامنے انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، مگر وہ بے دردی سے میرے ہاتھ کو کبھی مڑوڑتا تو کبھی اچھال رہا تھا۔ تکلیف برداشت سے باہر ہوئی تو میں نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے بستر سے اٹھنے لگی تھی جب وہ زور زور سے چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی کی چوڑیاں پسند ہیں، مجھے اپنی بیوی کی چوڑیاں پسند ہیں۔ ابھی وہ مسلسل چیخ رہا تھا جب میری ساس ایک دم کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بہو تیرا شوہر دماغی مریض ہے، اس کا خیال رکھنا تجھ پر فرض ہے، ورنہ روز قیامت تجھے خدا کو بھی حساب دینا ہوگا۔ میں ساس کی باتوں پر گھبرا گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہاں نکاح کو ایک پاکیزہ رشتہ سمجھا جاتا ہے، وہیں میرا نکاح میرے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ ایک پاگل شوہر کو تعمر سنبھالنا کوئی آسان کھیل نہ تھا۔ میرا شوہر تو دوائیوں کے زیر اثر ساری رات سویا رہا، مگر میں ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکی۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ میں نے تو کبھی نہ سوچا تھا کہ میری سادہ سی زندگی میں اتنے طوفان آئیں گے اور میں تنہا ان سے لڑتی رہوں گی۔ مجھے گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، کھانے پینے پر کبھی کسی نے روک ٹوک نہیں لگائی تھی، اچھے سے اچھا پہناوا اور سونے کے زیورات ہر وقت میرے ساتھ رہتے۔ اگلی صبح میں سادہ سا جوڑا پہنے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں گئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری ساس نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ کس حلیے میں باہر آئی ہو، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، جاؤ بن سور کے نیچے آؤ اور ناشتے کی فکر نہ کرو، وہ ملازمہ بنا لے گی، تم بس آرام کرو اور اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ میری ساس مجھے روزانہ نئے نئے سوٹ لے کر دیتی، مجھے روز تیار ہونے کا کہتی، مگر مجھے کوئی شوق نہ تھا۔ میں آخر کس کے لیے اتنا تیار ہوتی؟ ایسے شوہر کے لیے جس کو اپنی ہوش نہیں، مگر مجبوراً مجھے اپنی ساس کے کہنے پر روز تیار ہونا پڑتا تھا۔ میرا شوہر مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا تو مجھے الجھن محسوس ہونے لگتی۔ اکثر اوقات تو مجھے اپنا شوہر بالکل ٹھیک لگتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے میری ساس میرے شوہر کے پاگل ہونے کا جھوٹ بولتی ہے اور میرا شوہر بھی پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ میری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، مگر میں ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہ جی سکی۔ ہر وقت میرے دماغ میں بس ایک ہی بات رہتی کہ آخر میری ساس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میرے سابقہ شوہر کی میری ساس سے کیا دشمنی تھی؟ اور اگر میں انہیں اتنی ہی پسند تھی تو انہوں نے پہلے ہی میری شادی اپنے پاگل بیٹے سے کیوں نہ کروائی؟ کئی سوالات اور کئی جوابات میرے دماغ میں بنتے رہے۔
مگر میرے پاس مجھے پرسکون کر دینے والا کوئی جواب نہ ملا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک روز میں اپنے شوہر کو دوپہر کا کھانا کھلا رہی تھی جب گھر میں ایک اجنبی عورت کی اونچی اونچی آواز آنے لگی۔ میں اپنے شوہر کو نظر انداز کرتی جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ایک عورت جو بے حد خوبصورت تھی روتے ہوئے نہ جانے میری ساس کو کیا کیا کہہ رہی تھی، اور میری ساس خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں بھی اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ عورت میرے پاس آئی، میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی تو ہی میرے بیٹے کو انصاف دلوا سکتی ہے۔ میرے سامنے کھڑی عورت کو حیرانگی سے میں دیکھنے لگی، مطلب یہی عورت میرے شوہر کی سگی ماں تھی اور میری ساس کی سوتن۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ تم اس چنڈال عورت کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو ہر شخص کو کھا جاتی ہے۔ اس نے پہلے میرا شوہر کھا لیا اور اب میرا بیٹا، یہ تو اب اس کی جائیداد بھی کھانا چاہتی ہے۔ نہ جانے اس کو میرے بیٹے اور میری خوشیوں سے جلن کیوں محسوس ہوتی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی اس کی خوشیوں میں ٹانگ نہیں اڑائی تھی۔ اس نے میری خوشیوں پر ٹانگ مار کر میرے شوہر کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، مگر میں تب بھی خاموش رہی۔ لیکن اب بات میرے بیٹے کی زندگی پر آئی تھی تو اب میں اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی، وہ بے قصور تھا۔ میرے سابقہ شوہر کی اماں گھر سے چلی گئیں تو میں نے حیرانگی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور ان سے حقیقت پوچھنے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کی زندگی کی کیا حقیقت ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہی ہیں یقیناً یا تو حسد میں یا پھر جلن میں کر رہی ہیں۔ میں نے جو آج تک اپنی ساس کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی تھی۔ میری ساس مجھے اتنا بولتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگیں کہ تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں، تمہیں بھی زبان لگ گئی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ جو بھی ہو مگر میں حقیقت سے منہ نہیں موڑوں گی، اور اگر قصوروار آپ ہوئی تو اب کی بار میں بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ میرے دماغ میں اپنے سابقہ شوہر کی ماں کی باتیں گھوم رہی تھی۔ جب میری ساس خاموش رہی تو میں نے بھی آخری حربہ آزمایا اور اپنی ساس سے کہا کہ اگر آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گی تو میں اپنی جائیداد میں سے کچھ بھی آپ کے نام نہیں کروں گی۔ میری ساس ایک دم چونک گئی اور حیران کن نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میری ساس نے ابھی بھی زبان نہ کھولی تو میں نے اپنی ساس کو آخری دھمکی دی اور کہا کہ آپ اپنے دماغی مریض بیٹے کے ساتھ رہیں، میں اپنے میکے جا رہی ہوں اور خلا کے کاغذات آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ مگر اب کی بار میری دھمکی کامیاب ہو گئی اور میری ساس ایک دم ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ میری اتنے سالوں کی محنت ہے، میں نے بہت دماغ چلایا ہے اس دن کے لیے، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمیشہ میرے بیٹے کے ساتھ رہو گی اور یہ جائیداد بھی میرے بیٹے کے کام آئے گی۔ بہت غرور تھا نا میری سوتن کو کہ اس نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا، اور میرا شوہر بھی تو اپنی من پسند بیوی اور صحت مند بیٹے کی طرف تھا۔ ساری جائیداد اپنے دوسرے بیٹے کے نام کر دی۔ کیا ہوا اگر میرا بیٹا دماغی مریض ہے؟ اس میں اس کا کیا قصور تھا جو اتنی ناانصافی کی اور اپنی تمام جائیداد اپنے ایک ہی بیٹے کے نام کر دی تاکہ میرا بیٹا تاعمر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا رہے اور جب جس کا دل چاہے میرے بیٹے کو دھتکار دے۔ میں یہ ناانصافی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کیا۔ بے جا الزامات اپنی سوتن پر لگا کر میں نے ایسے ایسے منظر بنائے کہ میرا شوہر اپنی محبت سے نفرت کرنے لگا اور اپنی ساری توجہ مجھے دینے لگا۔ میرے اماں ابا غریب تھے اور میری شادی ایک اچھے گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ میرا شوہر میرے تایا کا بیٹا تھا۔ میرے ابا بہت بیمار تھے جب انہوں نے مرنے سے پہلے میرا تایا سے میرے شوہر کا ہاتھ میرے لیے مانگ لیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرا شوہر شادی شدہ ہے۔ پہل تو میں نے کچھ نہ کہا، مگر شادی کے بعد جب میں نے خود کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھی تو میرے دل میں اپنے شوہر اور اپنی سوتن کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی، مگر میں بے بس تھی کیونکہ میں اپنے شوہر اور اپنی سوتن کے خلاف بات نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے اولاد دی تو مجھے لگا کہ شاید اب میرے قدم اپنے سسرال میں پکے ہو جائے، مگر خدا نے بھی مجھے ایب نارمل بیٹا دیا جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی موجودگی اس گھر میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میرے شوہر نے تو کبھی میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور میری سوتن ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ صبر کرو، اللہ تمہیں اس آزمائش سے نکال لے گا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھے طنز کر رہی ہے۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اب میں اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں گی اور جس حد تک جا سکی ضرور جاؤں گی۔ مجھے اپنے گھر میں پیسے کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں نے پیسوں سے کچھ گنڈے اپنی سوتن کے پیچھے لگا دیے اور اس کی ایسی ایسی تصویریں بنائیں جس میں میری سوتن گنہگار لگ رہی تھی۔ وہ تصاویر میں نے اپنے شوہر کو ڈاک کے ذریعے بھجوا دی۔
تاکہ میرے شوہر کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اگر وہ تصاویر میں خود اپنے شوہر کو دیتی تو یقیناً اسے مجھ پر شک ہو جاتا۔ میرے شوہر نے جب وہ تصاویر دیکھی تو بے یقین سا ہو گیا۔ میری سوتن روتے ہوئے اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی، مگر میرے شوہر کو اس پر یقین نہ آیا، کیونکہ میں نے تصاویر ہی ایسے طریقے سے کھینچی تھی کہ کوئی بھی شخص ہوتا تو آرام سے ان تصاویر پر بھروسہ کر لیتا۔ اپنی سوتن کو گھر سے نکلوانے کے بعد اب اپنے شوہر پر میرا قبضہ تھا۔ میرے شوہر نے میری سوتن کو گھر سے تو نکال دیا، مگر اپنے بیٹے کو یہاں ہی رکھا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ آ کر مجھے کہنے لگا کہ ان کاغذات کو سنبھال لو، یہ میری تمام جائیداد کے کاغذات ہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے اور اپنی تمام جائیداد کے کاغذات مجھے پکڑا رہا ہے۔ مگر میری خوشی اسی وقت ملیا میٹ ہو گئی جب میرے شوہر نے کہا کہ میں نے اپنی تمام جائیداد اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دی ہے۔ میں نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ کیا اسے اپنا چھوٹا بیٹا نظر نہیں آیا؟ آج بھی میری سوتن بازی جیت گئی تھی، وہ یہاں نہ ہو کر بھی یہاں ہی تھی۔ میرا تو خون جل اٹھا تھا۔ پہلے خود کے ساتھ زیادتیاں برداشت کرتی رہی اور اب اپنے بیٹے کو بھی اس کا حق نہیں دلوا پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری سوتن کا بیٹا جوان ہونے لگا۔ ایک روز میرا شوہر میرے پاس بیٹھا مجھے کہنے لگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنے بڑے بیٹے کو بتا دوں کہ سب جائیداد اس کے نام ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سنی اور دل ہی دل میں آنے والے وقت کا سوچنے لگی۔ اگلی صبح میرا شوہر گھر سے گیا، مگر راستے میں ہی میں نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ لوگ اسے ہسپتال لے کر جاتے، اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کئی سال اپنی سوتن کے بیٹے کو ماں جیسا پیار دیا اور اس کو یہی جتایا کہ میں ہی اس کی سگی ماں ہوں، اور سوتن کے بیٹے کو سوتن کے خلاف کر دیا۔ اب میری سوتن کا بیٹا میرے ہی نقشے قدم پر چلنے لگا تھا۔ میں جو کہتی وہ کرتا جاتا، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح، اور اگر کبھی کسی بات سے وہ انکار کر دیتا تو میں اسے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لیتی کہ میں نے اتنے سال تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تمہارا خیال رکھا، کیا اب تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ سگی ماں تو سگی ہوتی ہے، اگر میری جگہ تمہاری سگی ماں ہوتی تو یقیناً تم کبھی بھی اسے انکار نہ کرتے۔ وہ میرے بہکاوے میں آ جاتا اور میری ہر بات مانتا جاتا۔ میں نے ایک وکیل سے بات کی، اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا دماغی مریض ہے، تم کسی بھی طرح اس کے نام جائیداد نہیں کروا سکتی کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، اور تمہارا بیٹا تمہارے نام کبھی بھی جائیداد نہیں کرے گا، اسی لیے تم کوئی اور حربہ آزماؤ۔ اسی روز سے میں غریب اور بے بس بے سہارا لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو میری سوتن کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے، اور پھر میری ایک سہیلی کی فیکٹری میں کام کرنے والی ایک عورت نے تمہارے گھر کا پتہ دیا۔ اگلے روز ہی میں اپنے بیٹے کو سمجھا کر وہاں لے گئی۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے اسے بلیک میل کیا تو وہ مان گیا اور اس بات پر خوش ہونے لگا کہ میں نے غریب لوگوں کو جہیز لینے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے تمہاری اس کے ساتھ شادی کروائی تاکہ تمام جائیداد تمہارے نام ہو جائے، مگر تمہارے شوہر کو تم بالکل پسند نہیں تھی، اسی لیے اس نے کبھی بھی تمہارے نام اپنی جائیداد نہیں کرنی تھی۔ تبھی میں نے تمہارے شوہر کو مروا دیا تاکہ تم عدت میں آ جاؤ اور تمہاری تمام جائیداد تمہارے نام ہو جائے، مگر جائیداد تمہیں عدت مکمل ہونے کے بعد ہی تمہارے نام آنی تھی۔ تبھی تمہیں 2 مہینے پہلے سے ہی میں نے تمہارے شوہر سے کہہ کر عدت میں بٹھوا دیا تھا۔ سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ میں نے تمہاری اپنے بیٹے کے ساتھ شادی اس لیے کروائی تھی تاکہ تمہاری تمام جائیداد میرے بیٹے کو مل سکے، کیونکہ تم اس کی بیوی تھی، مگر یہ میری سوتن نے تمام کام خراب کر دیا۔ اگر یہ نہ آتی تو میرے بیٹے کو اس کا حق مل جاتا۔ میری ساس جس کو میں اتنا شفیق سمجھ رہی تھی، اس کی باتیں سن کر تو میں دنگ رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی ہی رہ گئی کہ کوئی اتنے چہرے اپنے ایک چہرے کے پیچھے کیسے چھپا سکتا ہے۔ میری ساس دکھنے میں جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی دل کی بدصورت تھی۔ ایک پیسے کی حویث اور ایک اس اولاد نے جو کسی کام کی نہ تھی، اس نے میری ساس سے نہ جانے کتنے قتل کروا دیے تھے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اب 1 منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنا بیگ تیار کیا اور جائیداد کے کاغذات اٹھا کر اپنے گاؤں چل پڑی، اور اپنی ساس کو 1 مہینے کا وقت دے گئی کہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لے اور اپنے بیٹے کے لیے بھی، کیونکہ بہت جلد یہ گھر اور یہ تمام جائیداد جو اس پر حق رکھتا ہے اس کو مل جائے گی، اور پھر کسی کے دھکے کھا کر گھر سے نکلنے سے بہتر ہے کہ خود ہی گھر سے چلی جائے۔ میں اپنے گاؤں گئی اور اپنی اماں کو تمام بات بتا دی۔ اماں تو مجھے دیکھ کر حیران تھی۔
اس پر میری باتیں سن کر تو وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ میرے ابا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس نے اتنا سب کچھ برداشت کر لیا اور زبان تک نہ کھولی۔ میں نے اماں سے بات کی اور ان سے مشورہ لیا کہ میں اپنی تمام جائیداد اپنے سابقہ شوہر کی اماں کے نام کر دوں۔ میری اماں میرے فیصلے پر بہت خوش تھی۔ مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سکون کی ضرورت تھی جو مجھے اپنے اماں ابا کے گھر آ کر مل گیا تھا۔ میں نے شہر کے ایک وکیل سے بات کر کے تمام جائیداد اپنے سابقہ شوہر کی اماں کے نام کر دی۔ میرے سابقہ شوہر کی اماں بہت اچھی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، مگر مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہ تھا۔ میں نے خلا کے پیپرز اپنی ساس کے گھر بھجوا دیے اور پھر اپنی سادہ سی زندگی میں واپس آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کئی رنگوں میں اچھی لگتی ہے، مگر میرے تجربے کے مطابق زندگی سادگی میں ہی گزرتی ہے، ورنہ طرح طرح کے رنگ انسان کو بے رنگ